السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس سے ملاقات۔ چین امریکہ تعلقات کو معمول پر واپس لانے کے لیے امریکہ چین کے ساتھ مشترکہ کوشش کرے، چینی وزارت خارجہ۔ اور بیجنگ میں انسانی حقوق پر تبادلہ خیال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب انسانی حقوق کا منصف نہیں، سی ایم جی کا تبصرہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 16 جون کو چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں امریکہ کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس سے ملاقات کی۔ شی جن پنگ نے دنیا میں غربت کے خاتمے، صحت عامہ، ترقی اور خیراتی کاموں میں بل گیٹس اور ان کی فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ چین غربت کے خاتمے کے نتائج میں مزید کامیابیوں کے حصول میں دیہی احیاء کی تکمیل کے لیے کام کرتا رہے گا اور دیہات میں صحت عامہ کے معیار کو مزید بلند کرے گا۔ شی جن پنگ نے بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر پر زور دیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی اختراعات پر عالمی تعاون، موسمیاتی تبدیلی، انسداد وبا اور صحت عامہ سمیت عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں شرکت پر آمادگی کا اظہار کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ بل گیٹس رواں سال بیجنگ میں ان سے ملاقات کرنے والے پہلے امریکی دوست ہیں اور چین امریکہ تعلقات کی بنیادیں عوام میں موجود ہیں۔ ہم ہمیشہ امریکی عوام سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی برقرار رہے گی۔ بل گیٹس نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور کووڈ-19 کے انسداد میں چین نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں جو دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی چین سمیت ترقی پذیر ممالک اور ساری دنیا کے لیے بھی مفید ہے۔ بل گیٹس نے کہا کہ ان کی فاؤنڈیشن چین کے ساتھ اختراعات، غربت کے خاتمے، صحت عامہ، ادویات کی تحقیقات، دیہی احیاء و زراعت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے اور کامیاب تجربات اور ٹیکنالوجی کو ترقی پذیر ممالک تک روشناس کروانے کو تیار ہے۔ 16 جون کو چینی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں چینی ترجمان وانگ وین بین نے امریکی وزیر خارجہ کے دورہ چین کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل انڈو پیسیفک کوآرڈینیٹر کیمبل اور امریکی وزارت خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے امور ایشیا و بحر الکاہل کونڈا کے بیانات پر رد عمل میں کہا کہ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ چین اور امریکہ کے تعلقات زیرو سم گیم کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ فریقین کو درست رویے سے ایک دوسرے کی داخلی و خارجہ پالیسی اور حکمت عملی کو سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور مشترکہ کامیابی کی بنیاد پر دونوں ممالک کے تعلقات کو درست سمت تک لانا ہوگا اور یہ نہ صرف دونوں ممالک کے عوام کے مفادات سے تعلق رکھتا ہے بلکہ عالمی برادری کی مشترکہ خواہش بھی ہے۔ چینی ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ چین کو اپنا سب سے اہم حریف اور سب سے اہم جغرافیائی سیاسی چیلنج سمجھتا ہے جو اس کی غلط فہمی ہے۔ معاشی و تجارتی شعبے میں چین اور امریکہ کے درمیان مقابلے کے نعرے کو بلند کرتے ہوئے چین کو اس کی ترقی کے جائز حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور امریکہ کو باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ و ثقافت، سماجی نظام اور ترقیاتی طریقہ کار میں موجود فرق اور ایک دوسرے کے تحفظات کا احترام کرنا چاہیے۔ چینی ترجمان نے مزید کہا کہ چین نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور پھر امریکہ پر زور دیتا ہے کہ چین کے داخلی امور میں مداخلت کرنے، چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے اور چین پر پابندیاں عائد کرنا بند کرے اور چین کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے تعلقات کو معمول پر واپس لانے کی کوشش کرے۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورہ چین کے حوالے سے وانگ وین بین نے کہا کہ دورے کے دوران فریقین باہمی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے اہم عالمی و علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر امریکہ کو اپنے مفادات کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے موقف اور تشویش سے آگاہ کرے گا۔ 15 جون کو ہانگ کانگ میں چین کی وزارت خارجہ کے دفتر کے ترجمان نے یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے ہانگ کانگ سے متعلق نام نہاد قرارداد کی منظوری پر شدید عدم اطمینان اور سخت مخالفت کرتے ہوئے اس عمل کی شدید مذمت کی۔ بیان میں مذکورہ قرارداد کے حوالے سے کہا گیا کہ اس سے ہانگ کانگ میں چین مخالف اور عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کی کھل کر حمایت کی گئی۔ چینی مرکزی حکومت اور ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی گئی۔ ہانگ کانگ کے معاملات اور چین کے داخلی معاملات میں شدید مداخلت کی گئی اور بین الاقوامی قوانین اور بنیادی اصولوں کو پامال کیا گیا۔
ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ ہانگ کانگ میں افراتفری سے اب گورننس اور خوشحالی کی جانب آگے بڑھنے کا عمومی رجحان ناقابل واپسی ہے۔ مٹھی بھر غیر ملکی سیاستدانوں کا سیاسی تماشا ہانگ کانگ حکومت کی جانب سے ہانگ کانگ پر قانون کے مطابق حکمرانی اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے مضبوط عزم کو متزلزل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایک ملک دو نظام کے مستحکم اور دور رس ہونے کے تاریخی رجحان کو متزلزل کر سکتا ہے۔ ہم یورپی پارلیمنٹ کے سیاستدانوں کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ صورتحال کو واضح طور پر سمجھیں، خود صحیح موقف اپنائیں، اپنے طریقوں کو تبدیل کریں، غلط بیانات بند کریں، قانون توڑنے والے مجرموں کو بچانے کے بیکار عمل کو فوری طور پر بند کریں، پابندیوں کی دھمکی دینے کے غنڈہ گردی کے طرز عمل کو فوری طور پر ترک کریں اور ہانگ کانگ کے امور کے ذریعے چین کو روکنے کی خواہشات کو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ صدر شی کا تہنیتی خط عالمی انسانی حقوق کی ترقی کے بارے میں ان کی گہری بصیرت اور سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بیجنگ میں عالمی انسانی حقوق کی حکمرانی کے اعلیٰ سطحی فورم میں شرکت کے دوران ازبکستان کے فرسٹ ڈپٹی اسپیکر اور نیشنل سینٹر فار ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر اکمل سیدوف نے صدر شی جن پنگ کے پیش کردہ انیشیٹوز کو بہت سراہا اور اس میں سلامتی، ترقی اور تعاون کے تصورات کو انسانی حقوق کے تحفظ کے 3 ستون قرار دیا۔ 14 تاریخ کو چینی صدر شی جن پنگ نے فورم کے نام ایک تہنیتی پیغام بھیجا تھا جس میں سلامتی کے ذریعے انسانی حقوق کا تحفظ کرنے، ترقی کے ذریعے انسانی حقوق کو فروغ دینے اور تعاون کے ذریعے انسانی حقوق کو آگے بڑھانے اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹوز کو نافذ کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ یہ عالمی انسانی حقوق کی حکمرانی کے بارے میں چین کی تازہ ترین تجویز ہے جو انتہائی مناسب ہے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے اہم گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے، جس کا شرکاء نے وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا۔ انسانی حقوق کا تحفظ بنی نوع انسان کی مشترکہ خواہش ہے اور اسے سیاسی یا اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، تاہم کچھ مغربی ممالک اپنے ملک کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دانستہ اندھے ہیں اور دوسری جانب دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور دوسرے ممالک کی ترقی کو روکنے کے لیے انسانی حقوق کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چین کے خیال میں کوئی بھی ملک انسانی حقوق کا منصف بننے کا اہل نہیں ہے اور تمام ممالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسانی حقوق کی ترقی کے راستے کو آزادانہ طور پر منتخب کر سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں مصر کے اخبار ریپبلک، قطر کے الجزیرہ ٹی وی نیٹ ورک اور مشرق وسطی کے دیگر ذرائع ابلاغ نے فلسطین کے مسئلے پر چین کی پیش کردہ 3 نکاتی تجویز کو بھرپور سراہا ہے۔ 13 تاریخ سے فلسطینی صدر محمود عباس نے چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ 14 تاریخ کو چینی صدر شی جن پنگ نے صدر عباس سے بات چیت کی اور فلسطین کے امور کے حوالے سے 3 نکاتی تجویز پیش کی، جس نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے جائز قومی حقوق کی بحالی کے منصفانہ مقصد کے لیے چین کی پختہ حمایت کا اظہار کیا۔ رواں سال مارچ میں مشرق وسطی کے مسئلے پر چینی حکومت کی خصوصی ایلچی کے فلسطین اور اسرائیل کے دورے اور اپریل میں چینی وزیر خارجہ اور فلسطینی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت سے لے کر صدر شی جن پنگ کی پیش کردہ 3 نکاتی تجویز تک چین فلسطین اسرائیل امن عمل کو فروغ دینے کے لیے انتھک کوشش کر رہا ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کا بنیادی راستہ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر مکمل خود مختاری کے ساتھ ایک آزاد مملکت فلسطین کے قیام میں مضمر ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ یہ دراصل عرب امن اقدام کا ایک اہم عنصر ہے جسے بین الاقوامی برادری اکثر 2 ریاستی حل کہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین اس بات پر زور دیتا ہے کہ فلسطینی معیشت کی ضروریات اور لوگوں کے ذریعہ معاش کی ضمانت دی جانی چاہیے اور بین الاقوامی برادری کو فلسطین کے لیے اپنی ترقیاتی امداد اور انسانی امداد میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چین نے نشاندہی کی کہ امن مذاکرات کی درست سمت پر عمل کرنا ضروری ہے، جو فلسطین اسرائیل مسئلے کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ چین اس بات پر زور دیتا ہے کہ یروشلم کے مذہبی مقدس مقامات کی تاریخی حیثیت کا احترام کرنے اور اشتعال انگیز بیانات اور اقدامات کو مسترد کرنے سے صورتحال کو ٹھنڈا کرنے اور امن مذاکرات کی بحالی کے لیے حالات پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ گزشتہ سال ستمبر میں نارڈ اسٹریم پائپ لائن جو روس سے قدرتی گیس کو بحیرہ بالٹک کے راستے یورپ پہنچاتی ہے، اچانک دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی۔ اگرچہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن کی تباہی سے آگاہ نہیں تھے اور نہ ہی اس میں کوئی ان کا عمل دخل ہے، تاہم نیدرلینڈ سمیت دیگر ممالک کی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال نارڈ اسٹریم قدرتی گیس پائپ لائن کے دھماکے سے 3 ماہ قبل امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کو نارڈ اسٹریم پائپ لائن سے متعلق تخریب کاری کے منصوبے کا علم ہو چکا تھا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn